باب نمبر جی 50، باب الخوف، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے خوف کا، خشیت الہی کا باب۔ کہ اس باب میں وہ آیات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرایا ہوا ہے اور اللہ کا جو حقیقی تعارف ہے وہ آیات اور وہ احادیث بیان کی جائیں گی۔ اور یہ باب اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہمارے زمانے نے جو خدا کا ہمیں تعارف کروایا نا، اور جو قرآن میں رب نے اپنا خود کا تعارف کروایا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ ہمیں جو لوگوں نے، ہمارے معاشرے نے جو رب کا تعارف ہمیں کروایا ہوا ہے وہ ایک بڑا عجیب سا تعارف ہے کہ وہ جو ہے نا ایک بہت لاچار اور ایک بوڑھی نانی اماں دادی اماں کی طرح کہ جی بس جو وہ جو ہے نا جیسے مرضی زندگی گزارو، جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی ظلم کرو، کسی کا ناحق مال کھاتے رہو، کسی زمین کوئی دباؤ، ناحق قتل کرو، خون بہاؤ، کوئی نہیں، رب نے ایک دن چھوڑ دینا، اللہ بچ کے سی، یہ ہمیں تعارف کروایا گیا۔ جبکہ رب کا جو تعارف قرآن میں ہے نا وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو رب کہتا ہے کہ جی جو ہے مجرموں کو سزا ملے گی، مجرموں کو معافی نہیں ملے گی اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی وہ تو رب جو ہے، ابھی ہم آیات بھی پڑھیں گے، وہ تو جو ہے نا رب مجرموں کے لیے انتہائی سخت ہے، لیکن جو رب کی مان لیتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر رب سے زیادہ اس انسان کے ساتھ پیار کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو دیکھیں جی پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کیا لوگوں وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ سے ہی، فَارْهَبُونَ، ڈرو۔ کہ کیوں؟ کیونکہ آگے پھر اللہ نے وجہ بھی بیان فرما دی، اگلی آیات آ رہی ہے کہ کیوں ڈرنا ہے جی اللہ تعالیٰ سے۔ آگے اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک، بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے، لشدید، وہ بہت سخت ہے۔ اس پکڑ کے سخت ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، کیونکہ ایک ہم جذبات ہمارے، میرے اور آپ کے، لیکن ایک جذبات جو ہے نا رب کے جذبات وہ ہمارے انسانوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، لیکن رب جو ہے نا وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ پاک ہے، کس سے؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ اس عیب سے پاک ہے۔ تو تیسری آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری جو ہے نا ہمارا جو سوالات ہیں کہ اللہ سے کیوں ڈرنا ہے وہ جو ہے نا کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں جی یہ آیات جو ہے نا سورۃ الہود کی ہے، اور یہ سورہ ہود پتہ ہے یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت نے مجھے برا کر دیا، سورہ ہود نے۔ تو اب اس صورت کے اندر کیا ہے، میں نا جب میں نے اس کا ترجمہ نہیں نہ پڑھا تھا تو میں ہمیشہ سوچتا تھا یار اس صورت کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس صورت کی وجہ سے، اس صورت کو پڑھنے کی وجہ سے برا ہو گیا ہوں۔ تو جو ہے نا اس صورت کا ترجمہ آپ پڑھیں گے نا تو یقیناً آپ بھی کہیں گے کہ یار واقعتاً اس کے اندر جو اللہ کا جو تعارف ہے، جو اللہ کا عذاب ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس اپنے پکڑ کو بیان کیا نا، وہ بہت ہی ڈرا دینے والا اور دلوں کو دہلا دینے والے الفاظ ہیں۔ تو ایک آیات کا چھوٹا سا حصہ ہے، پوری صورت نہیں جی، صرف چھوٹا سا حصہ ہے۔ دیکھیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور قہر دیکھیے۔ اللہ فرماتے پوری بستیوں کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، تیسری آیت وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَخْذُ رَبِّكَ، تیرا رب پکڑتا ہے، کہ اذا اخذ القرى، جب کہ وہ پکڑتا ہے کسی بھی بستی کو، وہی ظالمہ، حالانکہ وہ بستی ظلم کرنے والی ہوتی ہے۔ آج صبح فجر کے درس میں ہی میں نے عرض کیا ہے، اس میں بھی یہی آیت آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ یہ جو آپ سے پہلے بھی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کی ہیں۔ کیا تھا ان کا جرم جی؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ظالم تھی، ظلم کیا کرتے تھی۔ تو یہاں پر بھی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب بستیاں اور بستیوں والے ظالم ہو جاتے ہیں نا پھر رب کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی بستیاں تباہ ہوئی نا، قوم نوح، قوم عاد تباہ ہوئی ہے، قوم سمود تباہ ہوئی ہے، فرعون جو ہے نا فرعون تباہ ہوا ہے، اللہ نے اس کو جو پانیوں کے اندر غرق کر دیا۔ ان تمام قوموں میں ایک تو ہے نا برائیاں تھیں، لیکن ایک جو بنیادی اور تمام قوموں کے اندر کامن چیز آپ کو نظر آئے گی نا، وہ ظلم نظر آئے گا۔ قوم عاد کے اندر بھی ظلم تھا، قوم سمود کے اندر بھی ظلم تھا، قوم نوح کے اندر اور قوم جو ہے فرعون، اس کے اندر بھی ظلم تھا۔ ایک چیز کامن ہے، تو جو اس معاشرے کے اندر بھی، جس بھی معاشرے کے اندر ظلم عام ہو جائے نا، پھر جی وہ معاشرہ پھر رب کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر بھی دیکھیں لفظ کیا فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہی تیرے رب کی پکڑ ہے، اذا اخذ القرى، کہ جب کہ تیرا رب پکڑتا ہے بستیوں کو، پکڑ کرتا ہے بستیوں کی، وہی ظالمۃ، اور وہ بستیاں ظالم ہوتی ہیں، ظلم کرنے والی ہوتی ہیں ان بستیوں کے رہنے والے۔ تو ان اخذہ، بے شک تیرے رب کی، اللہ کی پکڑ، علیم، بہت دردناک، شدید، بہت سخت ہے۔ یہ وہ جو رب کا تعارف ہے جی، جو کہ رب اللہ خود فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہمیں کیا رب کا تعارف کروایا گیا؟ وہ بہت ہی کہ مجبور اور لاچار خدا کا تعارف ہمیں کروایا گیا، جبکہ قرآن کیا کہتے ہیں جی ان اخذہ علیم شدید، کہ رب کی پکڑ بہت دردناک اور بہت سخت ہے۔
ان فی ذالک لآیۃ، یہ چونکہ یہ پیچھے سارا مضمون چل رہا ہے سورۃ ہود کا، اللہ نے قوموں کی تباہی کو بیان فرمایا، آگے یہ آیات آتی ہیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس میں یہ ساری بستیوں کے واقعات میں لآیۃ، نشانی ہے، لمن خاف، اس شخص کے لیے جو کہ ڈرتا ہے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے۔ ذالک، اور یہ آخرت کا جو دن ہے، ذالک یوم، یہ ایسا دن ہے، مجموع لہ الناس، جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جس دن لوگ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ وذالک، اور یہ وہی جو ہے دن ہے، وذالک یوم، اور یہ وہی دن ہے، مشہود، جو کہ حاضر کیا ہوا ہے، یعنی جس دن لوگ سارے کے سارے حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے۔ وما نؤخرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس قیامت کے دن کو مؤخر نہیں کر رہے، الا، ہاں مگر یہ کہ لأجل معدود، ایک مقررہ مدت تک۔ اب یہ مقررہ مدت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ مدت کب تک ہے، کب ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آگے یوم یاتی، جس دن وہ قیامت کا دن آ جائے گا، تو لا تکلم نفس، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، لا تکلم، نہیں کلام کر سکے گا، نفس، کوئی بھی نفس، الا باذن، سوائے اس رب کی اجازت کے ساتھ۔ آیات کے اوپر غور کیجیے جی، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی نفس جو ہے، کوئی بھی انسان کلام بھی نہیں کر سکے گا رب کی اجازت کے بغیر۔ اور یہاں پر دیکھیں لوگوں نے کیسی کیسی کہانیاں اور جھوٹ گڑھے ہوئے کہ جی غوث پاک کا جو بھی مرید ہو گیا، وہ غوث پاک جو ہے نا وہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے لب کے انہوں جنت میں لے کے جان گے۔ رب کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہوگا نا، تو کوئی نفس، کوئی بھی انسان وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ شفاعت تو بہت دور کی بات ہے، جنت میں لے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے اپنے بزرگوں کو کیسے جو ہے نا قرآن سے اللہ سے بڑھا چڑھا کر جو ہے نا پیش کیا ہوا کہ جی غوث پاک کو لب لب کے نا اپنے مریدوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جی لا تکلم نفس، کوئی بھی نہیں کلام کر سکے گا، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان، الا باذن، سوائے اس رب کی اجازت کے۔ تو رب کی اجازت کن کو ملے گی؟ رب کی اجازت ملے گی ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رب کی اجازت صلحاء کو ملے گی، رب کی اجازت انبیاء کرام کو ملے گی۔ ان جیسے جو پیر فقیر ننگے بابے، ان کو کہاں اجازت ملنی ہے؟ یہ تو خود وہاں پر جو ہے نا، اچھا لوگ نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جی تمام نبی جو ہے نا سارے کے ساری انسانیت وہ نفسا نفسی کر رہی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے بابے بزرگ وہ جو لوگوں کو بخشوا رہے ہوں گے، نعوذ باللہ، نبیوں سے بھی یعنی اوپر والا درجہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال رب کیا فرماتے ہیں جی یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا، کوئی بھی نفس رب کی اجازت کے بغیر کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ فمنہم، پس انہی ان انسانوں میں سے شقیٌ، کچھ بدبخت ہوں گے، وسعید، اور کچھ نیک بخت ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ تو فاما الذین، پس بہرحال وہ لوگ، شقو، جو کہ بدبخت ہوں گے، ففی النار، تو وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ یہ وہ رب کا تعارف جی، ففی النار، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، لہم، ان جہنمیوں کے لیے، فیہا، اس جہنم میں، زفیر، گدے کیسا چیخنا۔ زفیر کہتے ہیں جی وہ آواز جیسے کہ کوئی گدے وغیرہ کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حدیث میں آتا ہے جب جہنم کا تذکرہ ہے تو 3 مرتبہ جو بھی ہے نا وہ جہنم سے پناہ مانگ لے، تو جہنم خود رب سے کہتے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے پناہ دے دے۔ اس طرح جب جنت کا تذکرہ ہے اس وقت جنت کا سوال کرنا چاہیے، تو جنت جو ہے نا خود اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ یا ربی جو ہے نا اس بندے کو میرے نام کر دے، یعنی اس بندے کے حق میں جنت کا وعدہ۔ تو اس لیے جب بھی جہنم کا تذکرہ ہے تو یہ 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اللہم اجرنا من النار، ٹھیک ہے۔ جنت کا تذکرہ ہے تو 3 مرتبہ یہ کہہ لینا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جی اس جہنم میں ان کی آواز کیسی ہوگی؟ جہنمیوں کی زفیر، گدے کی سی آواز ہوگی، و شہیق، اور پکار، ایسے چیخو پکار ہوگی۔ شہیق کا معنی بھی جو ہے نا گدے ہی کی آواز ہوتی ہے، کہ جیسے کہ گدھا اونچی اونچی جو ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جی جہنمیوں کی اس طرح جہنم کے اندر چیخو پکار ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اچھا جی 4تھی آیت، اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيُحَذِّرُكُمْ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ڈرا رہا نَفْسَهُ، اپنے آپ سے، کہ بھائی اللہ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو ہمارے انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی جو ہے نا غلط فہمی میں نہ رہنا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ اور یہ 2 مرتبہ اللہ نے یہ آیت آتی ہے سورۃ آل عمران میں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، یفر المرء، کہ بھاگے گا آدمی، من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امہ، اور اپنی ماں سے، و ابی، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی کو دیکھ کر، و بنی، اور اپنے بیٹوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ دور کنارہ کشی اختیار کر لے گا، آنکھیں موڑ لے گا، ٹھیک ہے، وہ ملنا پسند، دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اس طرح کا دن آنے والا ہے جی۔ لکل امرئ، ہر انسان کے لیے، منہم، ان میں سے، ان انسانوں میں سے، یومئذ، ایک اس دن یعنی قیامت والے دن، شأن، ایک ایسی حالت ہوگی، یغنی،
جو اس انسان کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ کوئی کسی کا نہیں کرے گا جی، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ دیکھیں ماں سے بڑھ کے رشتہ کیا ہو سکتا ہے، بیوی بیٹے سے بڑھ کے رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب انسان ان کے ساتھ ہی بے وفائی کر دے گا تو باقی رشتے تو چھڑ گئے۔ تو غوث پاک کے جو بارے میں جو کہانی بنائی ہو جی، وہ جو لب لب کے جنت میں چلا کے جان گے، تو رب کا قرآن کیا فرما رہا ہے جی، انسان اپنے بھائی بہن بیٹے سے منہ پھیر لے گا، ان کو ملنا پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے جی رب کا تعارف، اور یہ ہے قیامت کا دن جو کہ ہم سب کو پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگلی آیت جی دیکھیں، یہ سورۃ الحج کی عظیم الشان آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بڑے ہی ایک دہشت ناک انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑا ہے، تاکہ انسان جو ہے نا اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیونکہ آج دیکھیں نا کہ ہم نے دیکھا 2005 کا زلزلہ دیکھا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے، لیکن کیسا ایک خوف تھا، ڈر تھا۔ آج بھی جب ہمیں وہ لمحہ یاد آتا ہے تو ہمیں ہمارے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کیسا وحشت ناک وہ منظر تھا، کیسا جو ہے وہ چیخو پکار تھی ہر طرف۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا، ہمارے علاقوں کو اور ہمارے گھروں کو محفوظ رکھا، لیکن جو خبریں آ رہی تھی، جو ویڈیوز دیکھنے کے مل رہی تھی، وہ تو دلوں کو دہلا دینے والی تھی۔ اگرچہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دنیاوی اور اخروی پریشانی سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو قیامت کا جو زلزلہ، وہ اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہ اس کا تو کوئی ہے نا 9.6 یہ زلزلے کی شدت تھی، کوئی کہتا ہے یہ شدت تھی، لیکن قیامت کا زلزلہ جس کو اللہ نے خود کہہ دیا کہ وہ بہت بڑی شے ہوگی، اس کا تو کوئی ریکارڈ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں شیء عظیم، کہ وہ جو قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس دن کی کیفیت پھر اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہوگا کیا، کیسے ہوگا، کیا انسان کس حالت میں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ترونھا، کہ جس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے، کہ تذہل، کہ غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کوئی بھی جانوروں میں سے ہو نا، ہر جو دودھ پلانے والی ہوتی ہے نا، اس کو دودھ پیتا ہوا بچہ بڑا ہی عزیز ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، یا حشرات الارض ہو، کچھ بھی ہو۔ حتیٰ کہ سانپ کو بھی اپنا جو ہے نا جو چھوٹا بچہ وہ بڑا عزیز ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کا ایسا ہولناک دن ہوگا، تذہل کل مرضعۃ، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے۔ اللہ اکبر۔ وتضع کل ذات حمل حملها، وتضع، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملها، اپنے حمل کو، یعنی انسان ہو یا جانور ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی حاملہ ہوگی نا قیامت کے اس زلزلے میں، تو اس خوف سے، اس ڈر اور اس دہشت کی وجہ سے وہ اپنا حمل جو ہے نا اس ڈر کی وجہ سے گرا دے گی، حمل ہی ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے، سکارا، مدہوشی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، یعنی جس طرح نہیں کوئی انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے اس طرح کی حالت ہوگی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ نشے کی حالت نہیں ہے، یہ کوئی مدہوشی کی حالت نہیں ہوگی، وَلَٰكِنَّ، لیکن یہ پھر کیا ہے، عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی سخت پکڑ سے، اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگلی آیت جی، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ، وَلِمَنْ، اس شخص کے لیے، خافا، جو کہ ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ باقی لوگوں کو ایک ایک جنت مل رہی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن جس کا یہ سٹیٹس ہوا کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور گناہوں سے بچ گیا کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کو دینا ہے، میرا رب ایک ایک لمحے کی میری خبر رکھ رہا ہے، تو وہ بندہ جو ہے پھر اپنے رب سے ڈرے گا۔ اس کے بدلہ کیا ہے، جنتان، اس کو قیامت والے دن اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت جی، یہ آیت بڑی ہی کمال ہے اور بڑی ہی ہمارے دلوں کو چھو لینے والی آیت ہے، سورۃ طور کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوں گے، بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کے، جو اہل جنت ہوں گے نا، جو جنت میں جا کر ایک لوگوں کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا، یوم یفر المرء من اخیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرے لوگوں کا تذکرہ جو قیامت والے دن ہوگا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے بیٹھے ہوئے، یتساءلون، اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے جو جنت میں ہوں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں سامنے بیٹھے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، وہ یہ اپنا جو ہے نا ماضی یاد کریں گے، کہیں گے انا کنا قبل، کہ بے شک ہم اس قیامت سے پہلے، اس آخرت سے پہلے، فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، بڑے ڈرا کرتے تھے، بڑے اپنے دل کے اندر خوف رکھا کرتے تھے کہ یار اللہ کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بہت ڈرتے تھے،
اور ہم ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں قیامت والے دن ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں ہمارا ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ اگلی آیت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں جی وہ کہیں گے فمن اللہ علینا، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت میں جانا انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ نے بلکہ فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جی میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال کی وجہ سے مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی آیت دیکھیں فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور ووقانا، اور اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، اللہ نے ہمیں بچا لیا عذاب السموم، جلنے والے عذاب سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ جی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے۔ آگے کہتے ہیں جی انا کنا من قبل ندعو، انا کنا بے شک ہم، من قبل اس قیامت سے پہلے، اس آخرت سے پہلے، یہاں پر اس جنت میں آنے سے پہلے، ندعو ہم اس اللہ کو پکارا کرتے تھے، اس اللہ کو بلایا کرتے تھے اپنی مشکلوں میں، اسی اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ انہو بے شک وہ اللہ، هو البر وہ بہت ہی زیادہ مہربان، شفیق ہے، شفقت فرمانے والا ہے، رحیم اور بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو اس اللہ نے اس قدر ہمارے اوپر مہربانی فرمائی اور ہم پر احسان فرمایا۔ بر کا معنی ہوتا ہے جی احسان کرنا، کسی کے اوپر نیکی کرنا، کہ اللہ وہ بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا اور رحیم بہت ہی زیادہ مہربان ہے، کہ جس اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا۔ ہم ڈر رہے تھے قیامت سے پہلے، ہمارے دلوں کے اندر خوف تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی فرماتے ہوئے ہمارے ساتھ نرمی والا، شفقت والا معاملہ فرما کر ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنایا ہے۔ والآیات فی الباب، اور آیات اس باب میں کثیرۃ جدا بہت زیادہ ہیں، معلومات اور بہت زیادہ مشہور بھی ہیں۔ والغرض الاشارہ، اور ہمارا مقصد وہ صرف اشارہ کرنا تھا الی بعضھا، ان بعض احادیث کی طرف، وقد حصل اور وہ حاصل ہو چکا ہے۔ واما الاحادیث، اور کہتے ہیں کہ بہرحال احادیث جو ہیں فکثیرۃ جدا وہ بھی بہت زیادہ ہیں، فنذکر منہا تو ہم ذکر کریں گے ان احادیث میں سے طرفاً چند ایک احادیث، وباللہ توفیق، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں نہیں لا دیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کہتے ہیں ہم اگلی احادیث بھی ذکر کریں گے۔ تو دیکھیں جی حدیث نمبر 397، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کری، وہو الصادق المصدوق، وہ صادق یعنی سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، مصدوق جن کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے، یعنی لوگ جن کی بات کو سچا مانتے اور جانتے ہیں۔ تو اس نبی نے، اس رسول نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے۔ کیا حدیث ہے جی؟ کہ رسول اللہ فرماتے ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، یجمع کہ اس کو رکھا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، خلقہ اس کی تخلیق کو، فی بطن امہ اس کی والدہ کے پیٹ میں، 40 یوما 40 دن تک، نطفے کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ثم یکون علقۃ پھر وہ نطفے سے علقہ بن جاتا ہے، یعنی خون کا جمع ہوا، خون کا لوتھڑا، مثل ذالک اتنی ہی مقدار، یعنی 40 دن تک ہی وہ خون کا علقہ بنا رہتا ہے، ثم یکون مضغۃ پھر وہ ہو جاتا ہے مضغہ کہتے ہیں چبایا ہوا گوشت کا ٹکڑا، مثل ذالک اسی طرح، یعنی وہ بھی 40 دن، پھر جب 40 اور 40 120 دن ہو جاتے ہیں، یعنی 40 دن نطفہ، پھر 40 دن علقہ، یہ 80 دن ہو گئے، پھر 40 دن مضغہ، تو یہ ٹوٹل 120 دن ہو گئے۔ تو 120 دنوں کے بعد ثم یرسل الملک، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، تو فینفخ فیہ تو وہ فرشتہ پھونک دیتا ہے، فیہ اس جسم میں، روح کو پھونک دیتا ہے، ویؤمر اور فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے باربع کلمات، 4 کلمات، 4 باتوں کا لکھنے کا، کہ اب یہ جو بچہ ہے نا جس کو 120 دن اپنی والدہ کے بطن میں، پیٹ میں ہو چکے ہیں، اب اس کے لیے 4 باتیں تم لکھ دو۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز بکتب رزقہ، اس کے رزق کے بارے میں لکھ دو کہ یہ بندہ رزق کیسے کھائے گا، کہاں سے حاصل کرے گا، اور اس کا رزق کتنا ہے، کتنا یہ کھائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ آجالہ، اس کی موت کے بارے میں، کہ اس کی موت کہاں پر، کس حال میں، اور کس جو ہے نا کس جگہ پر اس کی موت واقع ہوگی، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ عملہ، اور اس کے عمل کے بارے میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ اس کا عمل کیسا ہوگا، کیا یہ اچھے اعمال کرنے والا ہوگا یا کہ برے اعمال کرنے والا ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر لکھ دیا جاتا ہے شقی، کہ وہ نیک بخت ہوگا، وہ نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، شقی کا معنی بدبخت، کہ وہ بدبخت ہوگا، او سعید یا کہ نیک بخت ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں 120 دن کے بعد اس کے بارے میں لکھ دی جاتی ہیں، کہ وہ اس کا رزق، جس کے بارے میں سب سے بڑی ٹینشن پریشانی ہوتی ہے، وہ رزق ہم سے ہماری پیدائش سے بھی پہلے
وہ لکھا جا چکا ہے، کتنا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کیسا معاملہ ہوگا، وہ سارے کا سارا لکھا جا چکا ہے۔ اگر رسول اللہ فرماتے ہیں فوالذی، اس ذات کی قسم، لا الہ غیر، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، لیعمل، وہ عمل کرتا ہے، بعمل اہل الجنہ، اہل جنت والے اعمال، حتی یکون، یہاں تک کہ بینہ، اس آدمی کے درمیان، و بینہ، اور اس جنت کے درمیان، الا ذراع، ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا یعنی جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اپنے عمل کر کر کے۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، فیسبق تو سبقت لے جاتا ہے، یعنی غالب آ جاتا ہے، علیہ اس آدمی پر، الکتاب لکھا ہوا، کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ جو ہوا تھا وہ تو تھا جو ہے بدبخت والا، کہ یہ تو جہنم میں جانے والا ہوگا، اللہ کی طرف سے جو نا، اب اللہ نے اپنے علم کے ذریعے یہی لکھا تھا کہ بعد میں ایسے عمل کرے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا وہ غالب آ جاتا ہے، فیعمل، تو پھر وہ عمل شروع کر دیتا ہے، بعمل اہل النار، جہنمیوں والے عمل، اللہ اکبر، فیدخلھا، تو پھر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ جی ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ انسان ساری زندگی نیک عمل کرے لیکن آخر میں پھر جہنم اس کا مقدر بن جائے، دنیا میں بھی مزے نہ کر سکا اور آخرت میں بھی مزے اس کا مقدر نہ ہو سکے۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے، اللہ پر۔ آگے دیکھیں، آگے رسول اللہ نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، بے شک تم میں سے کوئی ایک، لَيَعْمَلُ، وہ عمل کرتا ہے، بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ ما یکون، یہاں تک کہ بینہ، اس آدمی کے درمیان، و بینہ، اور اس جہنم کے درمیان، الا ذراع، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، فیسبق علیہ، فیسبق، پس سبقت لے جاتی ہے، یعنی غالب آ جاتی ہے اس پر، الکتاب، اللہ کی طرف سے جو تقدیر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، تو وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اہل جنت، جنتیوں والے اعمال، فیدخلھا، تو اسی وجہ سے پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جی، ساری عمر جو ہے نا انہوں نے کفر کی گزاری، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والی گزاری، لیکن آخر میں اللہ نے کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیا، توبہ کی توفیق ان کو مل گئی، توبہ کر لی، تو جنتیوں والے اعمال انہوں نے شروع کر دیا، تو جنت میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو تقدیر کے معاملات ہیں، اس حدیث میں جو ہے نا تقدیر ہی کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے۔ تقدیر کے بارے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ درس دیا ہوا ہے، اسی یوٹیوب چینل پہ نا وہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ جو ہے نا اگر تقدیر کے معاملے میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ تقدیر ہے کیا، آسان سے آسان لفظوں میں نے سمجھائی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے نا آپ جا کے دیکھ لیجیے گا۔ تو باقی اس کا لنک جو ہے نا میں اسی ویڈیو کے اندر ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں، تو وہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ تقدیر کے معاملے میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو نا، کوئی بھی آپ کے ذہن میں الجھن ہے نا، وہ اس میں نے کور کی ہوئی ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں بھی اگر کوئی الجھن پیش آتی ہے تو وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ ساری الجھنیں اور سارے سوالات، اشکالات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ آگے جی حدیث نمبر 398، وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بجہنم، کہ جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، لہا، اس جہنم کی، 70,000، 70,000 زمام، لگامیں ہوں گی، کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی، مع کل زمام، ہر لگام کے ساتھ، 70,000، 70,000 ملکن، فرشتے ہوں گے، یجرونہا، جو کہ اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، یعنی 70,000 لگامیں ہیں جی، اور پھر ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا یعنی ہولناک اور کتنا دہشت ناک وہ دن ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہم جو ہے نا ایسے انجام سے بچ جائیں، کیونکہ باب یہی چاہ رہا ہے نا، باب الخوف، کہ ایسی آیات اور ایسی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کہ جس کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اگلی حدیث جی 399، ان نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں جی سمعت رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے کہ ان اہون، بے شک سب سے ہلکا، اہل النار، اہل جہنم والوں میں سے، عذاباً، عذاب کے اعتبار سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، لرجل، وہ آدمی ہوگا کہ سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہو رہا ہوگا کہ یوضع، کہ رکھا جائے گا، فی اخمص قدمہ، اس کے قدموں کے تلووں کے نیچے، اخمص کہتے ہیں جی تلوے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے قدموں کے تلووں کے نیچے رکھا جائے گا، جمراتان، 2 آگ کے انگارے، اللہ اکبر، تو یغلی، تو کھولنا شروع کر دے گا، منہما، ان انگاروں کی وجہ سے، دماغہ، اس انسان کا دماغ، اللہ اکبر،
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے جی، سب سے ہلکا، کہ آگ کے انگارے اس کے تلوون کے نیچے رکھے جائیں گے، اس انگاروں کی شدت اتنی ہوگی، گرمی اتنی ہوگی، اور اس قدر سخت ہوگا کہ اس حرارت کی وجہ سے دماغ جو ہے نا وہ ہنڈیا کی طرح کھولے گا، جس طرح کی ہنڈیاں پکڑی ہوتی ہیں۔ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں ما یرا، کہ وہ خیال کرے گا کہ نہیں ہے، ان احدن، کوئی بھی ایک، اشد منہ عذابا، اس سے زیادہ سخت کسی کو عذاب نہیں ہو رہا، یعنی جس شخص کو یہ والا ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا نا، وہ یہ سمجھے گا کہ یار اس سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ شدت والا عذاب کسی کو نہیں ہو رہا، مجھے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِنَّهُ، حالانکہ بے شک یہ عذاب، لَأَهْوَنُهُمْ، یہ سب سے ہلکا ہے، عذاباً، عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا ہے، لیکن جس کو یہ ہو رہا ہوگا وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ ہی مجھے ہو رہا ہے، سب سے سخت جو ہے نا عذاب کے اندر میں ہی گرفتار ہوں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اچھا جی، اگلی حدیث نمبر 400، وعن سمورہ بن جندب، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان نبی اللہ، کے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہم، ان اہل جہنم میں سے، من، کچھ ایسے لوگ ہوں گے، تأخذہ النار، کہ آگ نے ان کو پکڑا ہوگا، الی کعبیہ، ان کے ٹخنوں تک، کہ آگ جو ہے نا ان کے ٹخنوں تک جو ہے نا وہ جل رہی ہوگی ان کے قدموں کے نیچے۔ ومنہم، اور اہل جہنم میں سے، من، کچھ ایسے بھی ہوں گے، تأخذہ، کہ آگ نے ان کو پکڑا ہوگا، الی رکبتیہ، ان کے گھٹنوں تک، کہ ان کے گھٹنے تک جو ہے نا آگ کے اندر دھنسے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ومنہم، اور اہل جہنم میں سے، من، کچھ ایسے ہوں گے، تأخذہ، کہ جنہیں آگ نے پکڑا ہوگا، الی حجزتہ، ان کی کمر تک، حجزہ میں نے کمر، یہ ناف سے جو ہے نا نیچے تک کا جو حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے تحت سرہ، ناف کے نیچے اس کو کہا جاتا ہے جی حجزہ۔ تو یہاں تک جو ہے نا آگ ان کے جسموں کو کھا رہی ہوگی، وہ آگ کے اندر اس طرح دھنسے ہوئے ہوں گے۔ ومنہم، اور اہل جہنم میں سے کچھ ایسے ہوں گے، تأخذہ، کہ آگ نے ان کو پکڑا ہوا ہوگا، الی ترقوتہ، ان کی ہنسلیوں تک۔ ہنسلی کہتے ہیں یہ جہاں پر ہمارا سینہ ختم ہوتا ہے نا، سینہ جہاں پر سینہ ہمارا بالکل شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک گڑا سا بنا ہوا ہے، جہاں پر ہمارا حلق، ہمارا جو گردن ہے یہ ختم ہوتی ہے اور سینہ شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر نا ایک چھوٹا سا گڑا جو ہے نا یہاں پر ہے، اس کو کہا جاتا ہے جی ترقوتی۔ تو یہاں تک بعض آدمی جہنم کی آگ میں دھنسے ہوئے ہوں گے، اور آگ کی وجہ سے وہ چیخو پکار میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقوم الناس، لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے، اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے قیامت والے دن، حتی یغیب احدہم، یہاں تک کہ چھپا ہوا ہوگا ان لوگوں میں سے ہر ایک، فی راشحہ، اپنے پسینے میں، الی انصاف اذنیہ، اپنے کانوں کے نصف تک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جی ایسی اذیت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، یعنی اس قدر پسینہ، تھوڑا سا پسینہ ہو تو کتنی بدبو ہوتی ہے جی، کتنی انسان کو نا الرجی ہو جاتی ہے، کتنا انسان دور بھاگتا ہے، لیکن جب سوچیں جا کہ پسینہ اتنا ہوگا کہ انسان کے کانوں کی جو نصف تک پہنچ گیا ہوگا، تو کیا وہاں پر انسانیت کے دکھ کا عالم ہوگا۔ جو اس پسینے، جو اس مصیبت میں مبتلا ہوگا وہ اس کو تو چھوڑے، لیکن جو ساتھ کھڑے ہوں گے ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، 402 نمبر حدیث، وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، خطبتاً، ایسا خطبہ کہ ما سمعت مثلہا قط، کہ ہم نے اس طرح کا خطبہ رسول اللہ سے کبھی نہیں سنا تھا۔ فقالا، تو خطبے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا، کیسا خطبہ تھا؟ فقالا، تو فرماتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبے میں کہ لوگو لو تعلمون، اگر تم وہ چیزیں جان لو، ما اعلم، جو کہ میں جانتا ہوں، تو لضحکتم قلیلا، تو تم بہت تھوڑا ہنسا کرو، والا بکیتم کثیرا، اور تم بہت زیادہ رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جی کیا ہے، یہ صرف خطبے کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ کیا ہے اس میں کہ رسول اللہ نے بس اتنا فرمایا کہ جو میں چیزیں جانتا ہوں نا وہ تم جان لو، تو تم رویا زیادہ کرو، ہنسا کم کرو۔ اس کا اثر دیکھیں صحابہ کرام کے اوپر کیا ہوا۔ ہم دیکھیں 45 منٹ، آدھا گھنٹہ لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور کیسے ہم بولتے ہیں، لیکن ہماری خطبے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ کے خطبے کا اثر، رسول اللہ کا دیکھیں، جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آگے حدیث کے الفاظ دیکھیں، فغطى اصحاب رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، آپ کے جانثاروں نے ڈانپ لیا وجوہہم، اپنے چہروں کو، ولہم خنین، اور ان کے پھر رونے کی اس طرح آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے کہ کوئی انسان آہو زاری کے ساتھ آہو بقا کر کے روتا ہے۔ خنین کہتے ہیں جی انسان بڑے درد کے ساتھ جب روئے نا، چلائے کسی درد کی وجہ سے، اس آواز کو کہا جاتا ہے جی خنین۔
یہ محبوب کے صرف ایک چھوٹے سے خطبے کا اثر ہے. ہم دیکھیں 40 منٹ 50 منٹ خطبہ دیتے ہیں جمعے کا، ہر جمعے خطبہ ہوتا ہے، لیکن کسی کو رونا نہیں آتا. تو ہمارے خطبے کے اندر وہ اثر نہیں ہے، وہ روحانیت نہیں ہے جو رسول اللہ کے خطبے میں روحانیت ہوتی تھی کہ تھوڑی سی بات کی صحابہ کرام کی اللہ اکبر چیخیں نکل گئی. اللہ اکبر جی. یہ تھا جی رسول اللہ کے اور آپ کے اصحاب جانثاروں کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کا ڈر اور خوف. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ بالغ رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی ان اصحابہ ہی، اپنے صحابہ کے بارے میں، شیء کوئی چیز، یعنی کوئی شکایت آپ کو نہ پہنچی. تو خاطبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یعنی کوئی شکایت آپ کو پہنچی ہوگی تو اس کے جواب میں نا رسول اللہ نے خطبہ دیا. تو فقالت، رسول اللہ نے فرمایا عرضت علی الجنہ، کہ لوگوں مجھ پر پیش کی گئی مجھ پر جنت والنار اور جہنم. فلم ارہ، تو میں نے نہیں دیکھا، کل یومی، آج کے دن کی طرح، فی الخیر والشر، خیر اور شر میں، یعنی جس دن مجھے یہ دیدار کروایا گیا نا، جس دن مجھے اللہ نے جہنم دکھائی، اس دن سے زیادہ میں نے خیر یعنی جنت سے اچھی چیز اور جہنم یعنی شر سے جہنم سے بری چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. اور آگے وَلَوْ تَعْلَمُونَ، آگے پھر فرمایا وہی الفاظ کہ لوگوں لو تعلمون، اگر تم جان لو، ما اعلم، جو کہ میں جانتا ہوں، تو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تم بہت تھوڑا ہنسا کرو، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم بہت زیادہ رویا کرو. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں جی اب رسول اللہ کے اس خطبے کا اثر کیا ہوا؟ فما اتا علی اصحاب رسول اللہ، پس نہیں آیا، فما اتا پس نہیں آیا، علی اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، یوم، وہ دن، اشد منہ، جو اس خطبے کے دن سے زیادہ سخت ہو. اللہ اکبر. یعنی جب یہ رسول اللہ نے جس دن خطبہ دیا نا، اس دن سے زیادہ سخت دن رسول اللہ کے صحابہ کرام کے اوپر کوئی نہیں آیا. حالانکہ بدر کا دن کتنا سخت تھا جی، احد کا دن کتنا سخت تھا، لیکن رسول اللہ کا جو وعظ، آپ کا خطبہ، آپ کے الفاظ اور آپ بیان کرنے کا انداز اور آپ کے خطبہ، آپ کے ایک ایک لفظ کی تاثیر وہ کیسی تھی جی کہ صحابہ کرام کے اوپر سب سے سخت دن وہ یہی تھا جس دن رسول اللہ نے خطبہ دیا. تو کیا ہوا اثر کہ غطوا رؤوسہم، انہوں نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا، وَلَهُمْ خَنِینٌ، اور ان کے پھر آہ و بکا کرنے کی، رونے کی آوازیں جو ہے نا وہ نکلنی شروع ہو گئی صرف ایک خطبے کی وجہ سے. اللہ اکبر. یہ تھا جی صحابہ کرام کا اللہ کا خوف اور ڈر. آگے دیکھیں حدیث نمبر 403. وعن المقداد رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، تدنی الشمس یوم القیامہ، تدنا قریب کر دیا جائے گا سورج، یوم القیامت، قیامت کے دن، من الخلق، مخلوقات میں سے، مخلوقات کے سورج قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون، یہاں تک کہ وہ سورج ہو جائے گا، منہم، ان لوگوں سے، کمقدار میل، ایک میل کے مقدار کے فاصلے پر، ایک میل کی مقدار تک، یعنی کہ جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا ایک میل کا، اتنے فاصلے کے اوپر جو ہے نا وہ سورج آ جائے گا. قال سلیم بن عامر، یہ حدیث جو راوی بیان کر رہے ہیں نا، یہ سلیم بن عامر جو کہ جو راوی حدیث بیان کر رہے ہیں، عن المقداد، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ جو تابعی جو حضرت مقداد کے شاگرد ہیں، وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فواللہ، اللہ کی قسم، ما ادری، میں نہیں جانتا کہ ما یعنی بالمیل، کہ جو رسول اللہ نے میل کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. کیا مسافت الارض، کیا اس سے میل سے مراد زمین کی مسافت مراد ہے، جیسے کہ زمین کا میل ہوتا ہے یہ مراد ہے، یا پھر امل میل الذی، یا پھر میل سے مراد وہ میل ہے، تقتحل، کہ سرما ڈالا جاتا ہے، بھی، جس کے ذریعے، العین، آنکھ میں، یعنی اس کو بھی میل ہی کہا جاتا ہے نا عربی کے اندر، کہ وہ جو سرمے دانی کے اندر جو ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، سلائی، جس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں. تو جو تابعی ہیں، جو راوی ہیں حدیث کو بیان کرنے والے، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ نے اس سے کیا مراد لی، کیا زمین کی مسافت جو ہے نا میل کی اتنے مقدار کے اوپر سورج ہوگا، یا کہ سرمے دانی کی جو سلائی ہے اتنی مقدار میں سورج ہوگا. یار یہ جو زمین کی مسافت ہے اتنا بھی ہو تو تب بھی انسانیت کے لیے تباہی ہے، تب بھی انسانیت جو ہے نا آج دیکھیے کروڑوں میل کے فاصلے کے اوپر ہے، لیکن گرمی جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جی اس دن کی سختیوں سے ہم سب کے سب مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. اچھا جی، وہ کہتے ہیں تقتحل بہ العین، جس کے ذریعے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے. تو فیکون الناس، تو لوگ ہو جائیں گے، علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کے بقدر، فی العرق، پسینے میں، کہ جس طرح کے انسان کے اعمال ہوں گے اسی طرح اس کو پسینہ آئے گا، کیونکہ سورج جو ہے نا بالکل قریب آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فمنہم، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے، یکون الی کعبیہ، جو اپنے پسینے میں یہ اپنے ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، جو ہمارے پاؤں کے ٹخنے ہوتے ہیں. ومنہم، اور کچھ لوگ، من ایسے ہوں گے، یکون الی رکبتیہ، کہ وہ اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے. ومنہم، اور ان میں لوگوں میں سے، من کچھ ایسے ہوں گے، یکون الی حقویہ، جو اپنی کمر تک
پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح کا پھر پسینہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، من یلجمہ العرق الجاما، جس کو یلجمہ لگام ڈالی ہوگی العرق پسینے نے، کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے پسینے میں ڈب کے کھا رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں، جو ہے نا جس سے انسان ڈبکیاں لگاتا ہے۔ وہ اشارہ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، الی فیہ، اپنے منہ کی طرف، یعنی یہاں تک اپنے منہ تک جو ہے نا انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کی بقدر، جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح کا پھر پسینہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر جی، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ یہ پسینے کو تو چھوڑ دینا، پسینے والے کی جو اذیت ہے اس کو بھی آپ سوچیں، لیکن جو پسینے کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے ان کی تکلیف کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج دیکھیں جی، مسجد میں آپ جمعہ پڑھنے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عید کے لیے جاتے ہیں، گرمی کا موسم ہو تو پنکھے تھوڑے سے بند ہو جائیں تو کیسی پسینے کی بدبو ہوتی ہے جی، کیا انسان کہتا ہے یار جلدی جلدی نکلے یہاں سے، حالانکہ پسینہ کیا ہے، تھوڑا تھوڑا انسان کے جسم سے نکل رہا ہو، اس کی انسان کو کیسی کراہت ہے۔ لیکن جب انسان کا پسینے کا یہ عالم ہو جو حدیث میں بیان کیا گیا، تو اللہ اکبر، اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس قیامت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے جی حدیث نمبر 404، ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اراق الناس یوم القیامہ، کہ لوگوں کو پسینہ آئے گا قیامت والے دن، حتیٰ یذہب، یہاں تک کہ جذب ہوگا، یذہب کا معنی ہوتا ہے جذب ہوگا، اراقہم، ان کا پسینہ، فی الارض، زمین میں، 70 ذراعا، 70 ہاتھ تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے جی، جیسے ہم زمین کے اوپر پانی گراتے ہیں نا تو پانی، زمین جو ہوتی ہے نا پانی کو چوس لیتی ہے، تو رسول اللہ اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو قیامت والے دن اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا کہ وہ زمین کے اندر 60 ہاتھ 70 ہاتھ تک زمین کے نیچے جذب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کیسے پسینہ آیا، زمین نے چوس لیا، پھر پسینہ آیا، زمین نے چوس لیا، اس طرح زمین چوسی جو ہے نا وہ 70 ہاتھ تک نیچے چلا جائے گا انسان کا پسینہ۔ اللہ، وَيُلْجِمُهُمْ، اور لگام ڈالی ہوئی ہوگی ان لوگوں کو پسینے نے، حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ وہ لگام پہنچ جائے گی آذانہم، ان کے کانوں تک، کہ کانوں تک جو ہے نا ان کے پسینے کی لگام پہنچ چکی ہوگی کہ اتنا زیادہ پسینہ آیا ہوگا کہ انسان کے کان بھی اس پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی 405 نمبر، وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں جی کننا مع رسول اللہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اذ سمع، تو اچانک سنائی دی، وجبتن، ایک گرجدار آواز، کہ جیسے کوئی چیز دڑم کر کے گرتی ہے نا تو وہ خوفناک آواز جو ہے نا وہ ہمیں سنائی دی۔ تو یہ صحابہ کرام کی کرامت تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہوتے تھے نا پھر وہ ان کو ایسی چیزیں یا ایسی آوازیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سنا دیا کرتا تھا۔ اب جب وہ آواز آئی یہ خوفناک، تو فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تدرون ما هذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ قلنا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ تو کہتے ہیں جی تو قال، تو رسول اللہ نے فرمایا ھذا حجر، یہ وہ پتھر ہے، رومیہ، جس کو پھینکا گیا تھا، فی النار، جہنم کی آگ میں، منذ 70 خریفا، آج سے 70 سال پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ 70 سال پہلے اس پتھر کو پھینکا گیا تھا۔ تو یہ کیا ہوا جی، فہو یہوی، تو یہ 70 سال پہلے جو پتھر گرایا تھا یہ گرتا رہا، فی النار، جہنم کی آگ میں، آن، اب اس وقت، حتی انتہا، یہ پہنچا ہے پتھر، علاقہ اریہا، اس جہنم کی گہرائی میں، فسمعتم وجبتہا، پس تم نے سن لیا اس کے گرنے کی خوفناک آواز کو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے جی جہنم کی گہرائی کا اندازہ لگائے کہ 70 سال پہلے ایک پتھر گرایا گیا، اس کو گرتے گرتے جہنم کی تہہ کے اندر پہنچتے پہنچتے جو ہے نا وہ 70 سال لگے، تب جا کر وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حدیث نمبر جی 405، وعن عدی بن حاتم، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے، الا سیکلمہ ربہ، مگر یہ کہ اس کا رب اس سے کلام کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات کریں گے، کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ترجمان کے ذریعے بات ہو۔ اگر آپ انگلش بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انگلش کے اندر ہی گفتگو، کیونکہ ساری زبانیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں نا، واختلاف السنتکم والوانکم، تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی ترجمان کے ہر انسان کے ساتھ ہر زبان میں اللہ تعالیٰ بات کرے گا۔ فینظر ایمن منہ، تو وہ اپنے دائیں طرف، انسان جو ہے نا اپنی دائیں طرف دیکھے گا،
فلا یرا، پس وہ نہیں دیکھے گا، الا سوائے ان اعمال کے ما قدمہ جو کہ اس نے آگے بھیجے، وینظر اشأم منہ، اور وہ انسان اپنی بائیں طرف دیکھے گا، یعنی کوئی سہارا تلاش کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار میرا اس مشکل وقت میں کوئی سہارا ہو، کوئی سفارشی ہو، تو کچھ بھی اس کو نہیں نظر آئے گا، فلا یرا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کو، یعنی کوئی سہارا، کوئی سفارشی نہیں ملے گا، الا ما قدمہ، سوائے اس کے ان اعمال کے جو کہ اس نے آگے بھیجے، اور وینظر بین یدیہ، اور وہ آگے کی طرف دیکھے گا، تو فلا یرا، تو وہ نہیں نظر آئے گا، الا النار، سوائے جہنم کی آگ کے، تلقاء وجہہ، جو کہ اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے سامنے جو ہے نا وہ آگ جل رہی ہوگی۔ تو آگے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار، پس لوگو تم جہنم کی آگ سے ڈرو، بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کے ایک حصے، ایک ٹکڑے کی وجہ سے ہی کیوں نہ بچنا پڑے، کہ اگر تمہیں یہ بھی صدقہ کرے اور اس کے ذریعے تمہاری نجات ہو جائے تو یہ بھی کوئی صدقہ ماڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے بھی تم اللہ تعالیٰ سے اس جہنم کے بارے میں تم پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے بچنے کی کوشش کرو جہنم کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ آگے جی حدیث نمبر 406، عن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو انی ارا ما لا ترون، لوگو میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں ما لا ترون، جو کہ تم نہیں دیکھتے، اتت السماء، آسمان وہ ہے وہ چرچراتا ہے، یعنی اس کی آواز نکلتی ہے، جیسے کوئی چیز بھاری کسی چیز کے اوپر وہ آ جائے نا تو وہ اس سے آواز نکلتی ہے، چرچر ہوتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے، وحق لها ان تئط، اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ آسمان چرچرائے، ما فیہا، نہیں ہے اس آسمان میں، موضع اربع اصابع، 4 انگلیوں کی برابر جگہ بھی نہیں ہے، الا، مگر یہ کہ وہ مالکن، مگر یہ کہ فرشتے جو ہیں، واضعن، وہ رکھے ہوئے ہیں، جب ہاتھا ہو، اپنی پیشانی، ساجدا للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ اکبر۔ یہ وہ وجہ بیان کی گئی کہ آسمان کیوں چرچراتا ہے، آسمان سے کیوں آواز نکلتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ اتنا بھی فاصلہ ہو یا اتنی بھی جگہ باقی بچی ہو آسمان میں، کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا کر سجدے میں ہوتے ہیں، سجدہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آگے محبوب فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لو تعلمون، اگر تم جان لو، ما اعلم، جو چیزیں میں جانتا ہوں، تو لضحکتم قلیلا، تم بہت تھوڑا ہنسا کرو، ولا بقیتم کثیرا، اور تم بہت زیادہ رویا کرو، اور وما تلذذتم، اور نہ تم لذت حاصل کیا کرو، بالنساء، عورتوں کے ساتھ، علی الفروشی، اپنے بستروں پر، یعنی جو چیزیں مجھے معلوم ہے نا، یا جو چیزیں میں دیکھ کر آیا ہوں معراج والی رات کہ جہنم اور باقی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عذابات کا جو میں مشاہدہ کر کے ہوں، اگر تم دیکھ لو نا تو تم عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا چھوڑ دو اور ہنسنا چھوڑ دو، اور تمہاری زبانوں کے اوپر اکثر رونے کی، آہو بکا کی آوازیں آتی رہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم جان لو، تو کیا ہو، ولا خرجتم، تو تم نکل جاؤ، الی الصعودات، جنگلوں کے راستے کی طرف، صعودات میں نے جنگلوں کے راستے، تجارون الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ آپ پوری دنیا کو چھوڑ دو، کہ یار ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے صرف اپنے جو ہے نا وہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرنا ہے، ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کوئی دنیا کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تمہاری یہ کیفیت ہو۔ اسی وجہ سے جی محبوب کے بارے میں آتا ہے جی رسول اللہ ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور آپ کبھی اٹھ کر قبرستان جاتے، وہاں پر جا کر آپ دعا کیا کرتے۔ تو یہ کیوں تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 چیزیں دیکھ کر آئے تھے، جہنم اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تھی، عذابات رسول اللہ کو دکھا دیے تھے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہم نہ وہ دیکھ سکتے ہیں مناظر اور نہ ہی ہم سن سکتے ہیں، بس ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آگے جی 406 نمبر حدیث، عن ابی برزہ، ابو برزہ براہ ثم ذا نضلہ بن عبید الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی لا تزول، نہیں ہلا سکے گا، نہیں ہٹا سکے گا، قدم عبد، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان اپنے دونوں قدم، حتیٰ یسأل، یہاں تک کہ اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 سوال جو میں نے خود جمعہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب تک کسی بھی آدمی سے وہ 5 سوال نہ کر لیے جائیں تو وہ اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ وہ کون سے 5 سوال ہیں؟ پہلا سوال جی ان امورہ، اس شخص کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فیما افناہ، کہ وہ عمر کہاں پر ختم کی ہے، کون سا مشغلہ اپنایا تھا، کیا کام کرتے رہے ہو۔ وعن علمہ، دوسرا سوال جی وعن علمہ، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما فعل فیہ، کہ اپنے اس علم کے بارے میں کتنا عمل کیا ہے،
اس اپنے علم کے مطابق کیا کیا کرتے رہے ہو. تو آج کسی مسلمان کو نہیں پتہ جی کہ نماز فرض ہے, کسی مسلمان کو نہیں پتہ کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. تو اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے اس بارے میں سوال ہونا. انسان کے قدم نہیں رب نے ہٹنے دینے, قدم نہیں ہلنے دینے جب تک کوئی سوال کا جواب نہیں دے گا. تیسرا سوال جو ان مالہ, اپنے مال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. من این اکتسبہ, کہ اس نے وہ مال کہاں سے کمایا, کیا مشغلہ اختیار کیا تھا, چوری کی تھی, ٹھگی کی تھی, فراڈ کیا تھا, حلال کا راستہ اپنایا تھا, حرام کا راستہ اپنایا تھا, کیا کیا تھا. تو یہ اس کے مال کی کمائی کے بارے میں, اس کی ذریعہ آمدن کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. صرف یہی نہیں کمایا کہاں سے, اور پھر وفیما انفقہ, کہ وہ مال کما کر اپنے پاس جمع کر کے اس کو خرچ کہاں پہ کیا ہے, اس کا خرچ جو ہے وہ کس جگہ پر کیا ہے, یہ بھی سوال جو ہے وہ کیا جائے گا. کہ چوتھا سوال ہوگا اللہ اکبر. اور پانچواں سوال وہ ان جسم ہی, اس کے جسم یعنی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. فیما ابلاہو, کہ اپنی جوانی کس مشغلے میں اور کس کام میں خرچ کی ہے, کیا کرتے رہے وہ جوانی میں. تو اگر یہ 5 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے لو جی بیڑا پار ہے. لیکن اگر یہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے سکے پھر معاملہ انتہائی خطرناک ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں ہی یہ دیکھ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. بڑا آسان فارمولہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بتا دیا, رسول اللہ نے حدیث میں بتا دیا کہ اگر تو آپ دیکھیں نا, ابھی ہم سب زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب بچا کے رکھے قبر کے جہنم کے عذاب سے, اور اللہ ہمیں حساب و کتاب سے بھی بچا کے رکھے. لیکن جو ہے نا, انسان اپنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یار یہ 5 سوال رب نے مجھ سے کرنے ہیں, قیامت آنی ہے اور رب نے مجھ سے یہ سوال مجھے کھڑا کر کے پوچھنے ہیں. تو اگر تو انسان نے ان سوالوں کی تیاری کر لی ہے اور سوال اس کے سارے رائٹ ہیں, گڈ ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو جنتی سمجھتے اور دوسروں کے اوپر تنقید کرتا رہے. لیکن اگر ہمارے ان 5 سوالوں کی تیاری نہیں ہے, کوئی ایک سوال بھی ہم حل نہیں کر سکے, یا ہمارا کوئی ایک بھی سوال رہتا ہے, تو پھر بھائی ساری دنیا کو چھوڑ دیں, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا سوچ رہا ہے, کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, کون کیا پہن رہا ہے, اپنی فکر شروع کر دیں. کیونکہ یہ سوال کسی کے بارے میں نہیں ہونے کہ مولوی صاحب نے عمر کہاں گزاری, آپ کے امام نے کتنے عمر گزاری, تھوڑے خطیب نے کہاں عمر گزاری, آپ کے ہمسائے نہیں, ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہونا ہے. تو یہ حدیث اور یہ ایسی ایک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسی فکر جو انسان کو لاحق کر دی گئی ہے, جو باقی ساری فکروں سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے. انسان باقیوں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر شروع کر دیتا ہے کہ یار مجھ سے تو میرے رب نے میرے بارے میں پوچھنا ہے, میری عمر, میری جوانی, میرے مال اور میری کمائی کے بارے میں پوچھنا ہے, مجھے لوگوں کی کیا فکر پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے جی معاملہ جو ہے نا, ہمیں ہمیشہ نا سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے. جب اپنا معاملہ کلیئر ہو گیا پھر جو ہے نا دوسروں کے بارے میں. آج کل معاملہ جو ہے نا الٹ ہوا پڑا ہے, اور سارے ہم سب کی کوشش یہی یار وہ بھی جنت میں چلا جائے, وہ بھی جنت میں چلا جائے, وہ بھی جنت میں چلا جائے, لیکن میں وہ کوئی پتہ نہیں کہ میں بھی جنت میں جانے کے اندر کامیاب ہو سکوں گا یا کہ نہیں ہو سکوں گا. حالانکہ یہ کوشش ہونی چاہیے سب سے پہلے قوا انفسکم, اللہ نے بھی انسان کی ذات کے اوپر زور دیا ہے, لوگوں قوا انفسکم واہلیکم نار, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ اکبر. لو جی اگلی حدیث نمبر جی 408. عن ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ یومئذ تحدث اخبارہا, یہ سورہ زلزال کی آیت ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. اور پھر آپ نے فرمایا ثم قال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما اخبارہا, کہ لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ یہ زمین کی خبریں کیا ہیں, کہ جو زمین اپنے بارے میں خبریں دے گی قیامت والے دن, اللہ کے سامنے گواہی دے گی, وہ کن چیزوں کی, کن باتوں کی گواہی دے گی. قالوا, تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ. قال, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن اخبارها, اس زمین کی خبریں, اس زمین کی گواہی وہ یہ ہیں, ان تشہد, یہ کہ وہ زمین گواہی دے گی علی کل عبد او امۃ, ہر بندے کے لیے, ہر انسان کے لیے, او امۃ یا ہر عورت کے لیے, بما عمل علی ظہرها, جو بھی اس نے عمل کیا ہے, عورت نے یا مرد نے جو بھی عمل کیا ہے, علی ظہرها, اس زمین کے اوپر, زمین کی پشت کے اوپر جو بھی عمل کیا ہے, وہ زمین قیامت کے دن بول کے بتائے گی اس بندے نے جو ہے نا یہ عمل فلاں وقت میں فلاں جگہ کے اوپر کیا تھا. دیکھیں آگے, تقول, زمین کہے گی عملت کذا و کذا, تو نے یہ فلاں فلاں عمل کیا تھا, فی یوم کذا و کذا, فلاں فلاں دن میں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں فہذہ اخبارہ, یہ ہے زمین کی خبریں, کہ یہ زمین بول کے یہ بتائے گی اس بندے نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا, فلاں وقت میں فلاں دن میں یہ گناہ اس نے میرے اوپر یہ کیا تھا. حدیث نمبر جی 409. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انعم, اللہ اکبر, کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جی میں کیسے خوش رہوں, میں کیسے خوش ہو جاؤں. وصاحب القرن, حالانکہ سور پھونکنے والا فرشتہ, قد التقم, وہ منہ میں لیے ہوئے ہے, القرن, اس سور کو, جو کہ اس نے سور پھونکنا ہے نا قیامت کے نزدیک. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے تو اپنے منہ کے اندر اس سور کو رکھا ہوا ہے.
اور وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ، اور وہ اللہ کی اجازت کو کی طرف کان لگائے ہوئے ہے۔ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ کا معنی کہ وہ اللہ کی اجازت کی طرف سے کان لگائے ہوئے ہیں، مَتَى يُؤْمَرُ، کہ اسے کب حکم دیا جاتا ہے، بِالنَّفْخِ، پھونک مارنے کا، فَيَنْفُخُ، تو وہ پھونک مار دے۔ یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت تو بالکل قریب آ چکی ہے، تو کہ سور پھونکنے والا فرشتہ وہ تو بالکل تیار کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کی طرف اس نے کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، کب اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے تو وہ جو ہے نا پھونک مار دے اس میں، اور قیامت جو ہے نا قائم ہو جائے۔ تو یہ جب بات رسول اللہ نے فرمائی تو فَكَأَنَّ ذَلِكَ، تو یہ جو حدیث تھی نا، ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رسول اللہ، ثَقُلَ بہت باری ہوئی، یعنی بہت گراں گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر۔ فقال لهم، تو رسول اللہ نے جب دیکھا کہ میرے جانثار وہ تو بڑے پریشان ہو گئے، وہ تو قیامت کا تذکرہ سن کر ڈر گئے، تو رسول اللہ نے ان کو فرمایا جی کہ قولوا، تم لوگ یہ دعا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ یعنی قیامت کی دیکھیں، جب بھی انسان کے اوپر مشکل پیش آئے نا، پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، تو یہ دعا بڑی ہی کمال کی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کے اوپر یہ مشکل آئی، ذہنی طور پر ٹینشن ان کے ذہنوں کے اندر آئی، کہ ذہنی طور پر پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے کہ قیامت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب قیامت کا تذکرہ ہو تو انسان کا تو دل ڈر جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اس موقع کے اوپر کیا دعا ارشاد فرمائی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا جو ہے نا ہمیں ہر پریشانی میں، مصیبت میں جو ہے نا لازمی پڑھنی چاہیے۔ آگے جی حدیث نمبر 410، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف ادلجا، جو شخص ڈرا، ادلجا وہ رات کے اول حصے میں اٹھا، اور ومن ادلجا، اور جو رات کے اول حصے میں، رات کے پہلے حصے میں چلا، بالغ المنزلہ، تو وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ اچھا یہاں تک نا جی حدیث کا مطلب اچھی طرح سمجھیے۔ یہ بات ہو رہی ہے جی محاورتاً، محاورے کے اندر بات ہو رہی ہے۔ یہ محاورہ عرب کے اندر بولا جاتا تھا کہ ومن ادلج بالغ المنزل، کہ جو رات کے اول حصے میں چلا وہ اپنی منزل کے اوپر پہنچے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جی جس انسان نے کسی منزل مقصود کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے نا، جو اس کا گول ہوتا ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے لیے انسان پہلے سے کوشش کرتا ہے، پہلے سے اپنی تیاری کرتا ہے۔ تو جس کو پتا ہو کہ میں نے صبح کو فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر میں نے پہنچنا ہے، تو وہ رات ہی کو اس کام کی فکر میں لگتا ہے، رات ہی کو اپنی تیاری میں لگتا ہے کہ میں نے صبح کو فلاں مقام پر پہنچنا ہے، فلاں جگہ کے اوپر جا کر میں نے کسی بندے کو ملنا ہے یا اپنا کاروبار کرنا ہے، جو بھی ہے، تو وہ رات کو اپنی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ محاورتاً بات کیا کہ رسول اللہ نے آخرت کی یاد دلائی ہے کہ جس طرح ہماری منزل مقصود وہ اللہ کی رضا، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں ہی تیاری کرنی ہوگی۔ ومن ادلج بالغ المنزل، کہ جس نے اب منزل مقصود کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے وہ رات ہی سے اپنی تیاری شروع کر دیتا ہے، وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں موقع میں فلاں منزل کے اوپر پہنچنا ہے۔ یہ مطلب ہے جی ومن ادلج بالغ المنزل، کہ جو منزل کے اوپر جس نے پہنچنا ہو وہ رات کی تاریکی میں، رات کے اول حصے میں نکلتا ہے، آپ پہلے سے تیاری کر کے اپنی منزل کے اوپر پہنچتا ہے۔ آگے پھر رسول اللہ نے فرمایا، الا لوگوں خبردار، ان سلعۃ اللہ غالیہ، سلعۃ اللہ، بے شک اللہ کا سودا، غالیۃ وہ بہت ہی عمدہ، بہت قیمتی ہے، وہ اللہ کا سودا وہ کیا ہے؟ الا، آگے محبوب نے فرمایا جی الا ان سلعۃ اللہ، بے شک اللہ کا سودا، الجنہ وہ جنت کا ہے، کہ دنیا اللہ کے مطابق گزارو، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارو، اور آخرت اور جنت ہمیشہ ہمیشہ تمہارا مقدر ہو جائے گی، ہمیشہ کی جنت وہ تمہارا جو ہے ٹھکانہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سودا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ انتہائی قیمتی سودا ہے، کیونکہ دنیا تو ختم ہونی ہے، انسان جتنی مرضی عیاشی والی زندگی گزار لے، ایک نہ ایک دن انسان کا دی اینڈ ہونا ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم جو اپنی عارضی سی مختصر سی زندگی رب کو دے کر ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ کی نعمتیں جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، جو اللہ کی خوبصورت ترین بنائی ہوئی جنت ہے، ہم اس کے مہمان اور اس کے حقدار کیوں نہ بنیں۔ تو یہ ہے جی رسول اللہ نے دنیا کی مثال کے ذریعے، دنیا کے محاورے کے ذریعے آخرت کی یاد انسانوں کو دلائی ہے۔ آخری حدیث نمبر 411 اور آخری حدیث، ان عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے کہ یحشر الناس، کہ جمع کیا جائے گا لوگوں کو یوم القیامت، قیامت کے دن، حفاتن ننگے پاؤں، عراتن ننگے بدن، غرلن ختنے کے بغیر،
اس حالت میں لوگوں کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسی حالت ہوگی جی، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنے کے بغیر جو ہے نا سارے کے سارے انسان کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے جو سوال آپ کے اور میرے ذہن میں آ رہا ہے وہی سوال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا ہے۔ قلت، تو سیدہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء جمیعا، یا رسول اللہ وہاں پر مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گے، سارے کے سارے، تو ينظر بعضهم الى بعض، کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ وہ ایک دوسرے کی طرف، یعنی کہ دونوں جو ہے نا اس حالت میں ہے تو کیا وہ ایک دوسرے کے اوپر نظر نہیں پڑے گی؟ قال یا عائشہ، اللہ اکبر، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، عائشہ الامر اشد، یہ معاملہ قیامت کا دن انتہائی سخت ہوگا، من ان یہمہم، ان کو ان فکروں سے، اس جو فکر سے اور اس سوچ سے، یہمہم ذالک، ان کو اس سوچ سے بے پرواہ کر دے گا، ان کو یعنی اس چیز کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی کہ ہم کسی کو دیکھ بھی لیں۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ نہ کرے کہیں جگہ پر بم دھماکہ ہو جائے یا زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تو کون کسی کی پرواہ کرتا ہے جی؟ کون دیکھتا ہے کہ عورت بیٹھی ہے، مرد بیٹھا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگوں کو، سب کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، سب کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں، میرا خاندان بچ جائے، یا میں اپنی جان کو بچا لوں۔ تو قیامت والا دن وہ تو انتہائی سخت ہے کہ انسان نے اس طرح کا منظر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، انسان نے اس طرح کا منظر کبھی تصور میں سوچا ہی نہیں ہے جو کہ منظر انسان کو دکھنے والا ہے۔ پہاڑ جو ہے نا وہ کالعہن المنفوش، روئی کی طرح جو ہے نا اڑتے پھریں گے، اور زمین کے اوپر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض، سورج بے نور کر دیا جائے گا، اذا الشمس کورت، اور چاند ستارے یہ سارے کے سارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ جب یہ منظر ہوگا انتہائی خوفناک، دہشت ناک، انسان نے کبھی اس طرح کا منظر اپنے ذہن میں بھی نہیں سوچا ہوگا جس طرح کا منظر انسان دیکھنے والا ہے، تو کیسے جو ہے نا انسان کسی دوسرے کی پرواہ کرے گا، کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی جرت کرے گا؟ تو اس وجہ سے محبوب نے فرمایا الامر اشد، کہ قیامت کا معاملہ انتہائی سخت ہوگا، ان کو بے پرواہ کر دے گا، من ان یہمہم ذالک، اس فکروں سے اور اس سوچوں سے، وہ دیکھنے کے ان کو اس طرف توجہ ہی نہیں جائے گی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے الامر، کہ یہ قیامت کا جو معاملہ ہے نا، اہم من ان ینظر، اہم یہ انتہائی زیادہ سخت ہوگا کہ ان ینظر بعضهم الی بعض، کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کریں گے کہ کسی کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا انسانوں کی یہ حالت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس حالت سے اور اس کیفیت سے اور جہنم کی، قیامت کی، موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، قرآن پہ خدمت میں لگائے، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایمان کے، اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے لے کر جائے۔